اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ بین الاقوامی قاتل جو تمام اسلامی ممالک کا قاتل ہے، تمام مظلوم قوموں کا قاتل ہے، امریکہ سمیت دنیا بھر میں جتنی بھی مظلوم قوتیں ہیں، چاہے وہ جس دین اور مذہب سے ہو، ان تمام کا قاتل، قبلہ اول کا غاصب، امریکہ اور اسرائیل کے حق میں وزیر اعظم پاکستان کے بیانات انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی شرمناک ہیں۔ یہ ملک عزیز پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں کی 25 کروڑ عوام مسلمان ہیں، غیرت مند ہیں، دیندار ہیں، اور ہم نے ایک مسلمان طاقت کی خاطر اس پاکستان کو بنایا ہے۔ لہٰذا کسی امریکی اسرائیلی ڈالر کے نوکر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اس 25 کروڑ عوام کی غلط ترجمانی کرے۔ پاکستان کے تمام مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، تمام مسالک و مذاہب کے ماننے والے ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں، نتن یاہو سے نفرت کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے اپنے عظیم دستور حیات قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے صاحبان ایمان، اے مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ، تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، کیونکہ یہ آپس میں دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لہٰذا بین الاقوامی طور پر جو امن کے نام پر دہشت گردی کا معاہدہ ہو رہا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان سے کسی صورت کوئی نرم گوشہ اسرائیل کے لیے رکھنے کی صورت میں پورے پاکستان کے ملت اسلامیہ کے جوان میدان میں آئیں گے۔ پورا پاکستان پھر میدان کا منظر بن جائے گا۔ تمام مساجد میں، تمام مدارس میں، تمام کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اس غاصب اسرائیل، امریکہ اور اس کے لوکل نوکروں کے خلاف احتجاج ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کا کوئی معاہدہ، اس طرح کی کوئی پالیسی جو فلسطین اور غزہ کے قاتلوں کے حق میں ہو، ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ بھرپور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ حقوق بشر، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق کے نام پر دنیا بھر میں NGOs کے ذریعے تعلیمی، تربیتی، ان کے اپنے ذہن کے مطابق سے تربیتی اور فلاحی کام کر کے اپنے آپ کو فلاحی کہنے والی امریکہ، اسرائیل کی ٹیکنالوجی، ان کی علم، ان کے اندر موجود جاہلیت اور عصر حاضر کی یزیدیت سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ لہٰذا کوئی NGO، کوئی ادارہ جو امریکہ سے وابستہ ہو، اسرائیل سے وابستہ ہو، اگر ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں آئندہ کوئی مصروفیت ہمیں نظر آئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا مقصد بھی مستقبل میں ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو غزہ بنانا ہے۔ لہٰذا اس کی ہم بھرپور مذمت کریں گے، بلکہ مزاحمت بھی کریں گے۔ اور حال ہی میں گلگت بلتستان کی پہاڑوں کو، جو کہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے دیا ہوا ہمارا تحفہ ہے، یہ پاکستان سے ہم نے جو الحاق کیا ہے وہ ہم نے خود کیا ہے۔ ڈوگرا راج کے ذریعے گلگت بلتستان کو، خصوصاً بلتستان کو، کسی فوج نے ہماری مدد نہیں کی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھے، ہم نے انگریزوں کو بھگایا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھگایا ہے۔ لہٰذا آج وہ ہماری زمین پہ قبضہ کریں گے، کل پہاڑ پہ قبضہ کریں گے، پرسوں ہماری عزت و ناموس پہ بھی قبضہ کریں گے۔ لہٰذا اس قسم کے کسی معاہدے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ جہاں جہاں گلگت بلتستان کے اندر جہاں جہاں یہ آتے ہیں، ان کو بھگانا ہے، ان سے مزاحمت کرنی ہے۔ اس حوالے سے جس قسم کی ہمیں قربانی دینی پڑے ہمیں دینی چاہیے۔ اور حال ہی میں
کچھ باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ لوگوں کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ترجمان ہے، امریکہ اسرائیل کا باپ ہے، ناجائز باپ ہے، اسرائیل اس کی ناجائز اولاد ہے، تو اس کا سفیر جو پاکستان میں موجود ہے، دہشت گرد زماں یزید کا ترجمان آج کے زمانے کا، وہ گلگت بلتستان آ رہا ہے۔ لہٰذا خدا نخواستہ وہ آتے ہیں، ہم مزاحمت کریں گے، ہم کسی صورت اس کو اپنی اس پاک سرزمین میں اس نجس وجود کو آنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا مقتدر حلقے، سیکیورٹی ادارے اس بات کو نوٹ کریں کہ وہ کسی صورت ہمارے بلتستان، گلگت بلتستان میں ان کو نہیں آنا چاہیے، اور پہاڑوں کے حوالے سے جو جتنے معاہدے آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارے لوگ، رندو کے لوگ، نگر کے لوگ، شگر کے لوگ اور جہاں جہاں بھی معدنیات ہیں، سب نے مل کے مزاحمت کرنی ہے اور اس امریکی نجس وجود کو اپنے خطے میں آنے نہیں دینا ہے۔ یہ کوئی ترقی نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہزاروں بچوں کو وہاں پہ جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو بے سہارا ہے، لاوارث ہے، ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، ان کو بھوک کے ذریعے مار رہے ہیں، خواتین کو مار رہے ہیں، کیا یہ ہمیں آ کے نجات دیں گے؟ یہ ہمیں نجات نہیں دیں گے، بلکہ یہ مستقبل میں ہمارے خطے کو غزہ بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ ملک عزیز پاکستان ہماری مادر وطن ہے، گلگت بلتستان پاکستان کا سر ہے۔ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے ہی بنایا ہے اور ہم ہی اس کو بچائیں گے۔ نہ تاریخ گواہ ہے، جو بڑے بڑے منصبوں پہ رہے ہیں وہ جزیرے خریدتے ہیں، وہ امریکہ اور برطانیہ کو پیارے ہوتے ہیں، وہ کینیڈا اور آسٹریلیا کو پیارے ہوتے ہیں، وہ اٹلی میں گھر بناتے ہیں، وہ دبئی اور سعودی عرب میں گھر بناتے ہیں، کاروبار کھولتے ہیں۔ ان کا اس خطے سے، اس ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ مارکسزم کے انٹرنیشنل فارمولے کے تحت یہاں آگے تجارت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی نسلوں کو بچاتے ہیں۔ لہٰذا پورے پاکستان میں اس حوالے سے مزاحمت ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے، اور پورے گلگت بلتستان میں بھی اس پر احتجاج ہونا چاہیے۔ کسی صورت امریکی سفیر کے نجس وجود کو، غزہ کے بچوں کے قاتلوں کے نمائندوں کو، فلسطین کے غاصبوں کے نمائندوں کو ہم گلگت بلتستان میں قبول نہیں کریں گے۔ خدا نخواستہ وہ یہاں آتے ہیں تو بعد کے حالات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، حکومت ذمہ دار ہیں، ادارے ذمہ دار ہیں، اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے امن عامہ خراب ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔